سے میری بات ہو چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے لاپرواہی سے انہوں نے اپنا سگار جلایا۔ میں کچھ متذبذب سی ہوئی۔ جب میں گھر آئی تو مجھے ارسل کی کال آئی۔ وہ کہنے لگا ایک شاپنگ بیگ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، دیکھو یہ پہن کے رات کو پارٹی میں جانا۔ میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا تمہارا پارٹی ویئر ہے، امتیاز صاحب نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا تم کب واپس آؤ گے؟ وہ کہنے لگا میں تو ابھی نہیں آ سکتا یار، بہت کام ہے۔ تم تیار ہو جاؤ، امتیاز صاحب تمہیں وہاں پہ لے جائیں گے، اور دیکھو وہ قابل بھروسہ انسان ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تم جاؤ۔ میں نے فون بند کیا۔ جب شاپنگ بیگ کھول کے دیکھا تو ایک بے باک سا لباس تھا اور ٹراؤزر تھا۔ میں بے شک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میرا پہناوا کبھی بھی ایسا نہیں تھا، اور اس کے ساتھ دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ میں نے پھر سے ارسل کو کال کی۔ وہ کہنے لگا اب کیا ہے، تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا یہ عجیب سا لباس دیا ہے ارسل، میں یہ سب کچھ نہیں پہنتی، مجھے ایسے پارٹیز میں جانا بھی پسند نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا نخرے مت کرو، تمہیں جو کہہ رہا ہوں بس وہ کرو، تمہیں میرے ساتھ اب ایسی ہی پارٹیز میں موو کرنا پڑے گا کیونکہ تم اب بزنس وومن ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے تیار ہو جانا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں نے وہ لباس پہنا، لیکن اس کے ساتھ میچنگ اپنے پاس سے ایک دوپٹہ بھی پہن لیا۔ میں تیار بھی ہو گئی۔ امتیاز صاحب کی گاڑی کے ہارن پہ میں نیچے گئی۔ انہوں نے ایک بھرپور نظر مجھ پہ ڈالی، پھر ماتھے پہ بل ڈالے۔ میں بیٹھنے لگی تو کہنے لگے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا سر میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں۔ میں نے پیچھے کی نشست کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگے یہ دوپٹہ تو اس شاپنگ بیگ میں موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا ہاں، شاید غلطی سے آپ بھیجنا بھول گئے تھے، میرے پاس میچنگ کا تھا تو میں نے پہن لیا۔ وہ کہنے لگے جس پارٹی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہاں کوئی بھی عورت دوپٹہ نہیں پہنتی، اس لیے اندر جانے سے پہلے یہ دوپٹہ اتار دیجیے گا۔ اور دوسری بات، وہاں پر بہت سے کلائنٹس ہیں اور بہت سے بزنس مینز، سب سے اچھے طریقے سے بات کیجیے گا مسکرا کے۔ اس پارٹی کے اختتام پہ میں آپ کو آپ کی اچھی پرفارمنس پہ بونس بھی دوں گا۔ میں چپ ہو گئی۔ ایک بہت مہنگے اور نامور ہوٹل کے سامنے وہ گاڑی رکی۔ جیسے ہی میں نیچے اتری تو امتیاز صاحب کہنے لگے دوپٹہ اتاریں مس دعا۔ میں نے کہا سوری سر، میں دوپٹہ نہیں اتاروں گی، آپ چاہے مجھے نوکری پہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ میں نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ اس نے بڑے غصے سے مجھے دیکھا، پھر اندر جانے کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ جب میں اندر گئی تو ایک بے شرمی کا بازار